آج ہم قرآن کے 9ویں پارے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ اس پارے میں ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا۔ نبیوں کی شاندار کہانیاں ہیں، ظالم بادشاہوں کا انجام ہے، اور ایک ایسا وعدہ جو پوری انسانیت سے لیا گیا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک نبی، ایک ظالم بادشاہ اور پوری انسانیت کا ایک وعدہ، آخر ان سب کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ 9ویں پارے میں یہی تو خوبصورتی ہے۔ آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر الگ الگ نظر آنے والی کڑیاں کیسے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس سفر میں ہم بات کریں گے نبیوں اور ان کی قوموں کے ٹکراؤ پر، پھر دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، اور وہ 5 عذاب جو فرعون کی قوم پر آئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی نجات اور آزمائش پر بات ہوگی، اور پھر اس ایک وعدے پر جو ہم سب سے لیا گیا، اور آخر میں سورۃ الانفال کا ایک مختصر تعارف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک ایسے موضوع سے جو قرآن کے بار بار آتا ہے، یعنی نبیوں اور ان کی قوموں کے درمیان کشمکش، اور اس کی ایک بہترین مثال ہمیں ملتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی میں۔ یہ آیت پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کتنا سنگین تھا۔ قوم کے سردار صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا پھر یہ شہر چھوڑ دو۔ یہ صرف کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی، یہ اس شدید دباؤ کی عکاسی ہے جس کا سامنا ایمان لانے والوں کو کرنا پڑ رہا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں قرآن کے ایک سب سے بڑے اور آپ کہہ سکتے ہیں ڈرامائی قصے کی طرف، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مصر کے مغرور بادشاہ فرعون کا آمنا سامنا۔ فرعون نے سیدھا سیدھا چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لا کر دکھاؤ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 2 ایسے کھلے معجزے دیے کہ کسی کے پاس انکار کی کوئی وجہ ہی نہ بچے۔ اور وہ معجزے کیا تھے؟ پہلا یہ کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ ایک جیتا جاگتا خوفناک سانپ بن گئی، اور دوسرا جب انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن تھا، بغیر کسی بیماری کے۔ سوچے ذرا، فرعون کا پورا دربار یہ دیکھ کر کتنا حیران اور پریشان ہوا ہوگا۔ اب اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فرعون اور اس کے لوگ اپنی ضد اور تکبر پر اڑے رہے، تو پھر ان پر ایک کے بعد ایک خدائی عذابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ کوئی ایک عذاب نہیں تھا، بلکہ پورے 5 عذاب تھے۔ سب سے پہلے خوفناک طوفان، پھر ٹڈیوں کا دل، اس کے بعد جوئیں، پھر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، اور آخر میں پانی کا خون میں بدل جانا۔ یہ سب کچھ صرف اتفاق نہیں تھا، بلکہ ہر عذاب ان کی سرکشی کی ایک کھلی نشانی تھی۔ اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ سب بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ کے پاس آتے، مدد مانگتے اور وعدہ کرتے کہ بس اس بار بچا لو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی مصیبت ٹلتی، وہ اپنا وعدہ بھول جاتے تھے۔ یہ جو بار بار وعدہ کرنے اور پھر توڑ دینے کا چکر ہے نا، یہ ہمیں انسانی نفسیات کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ تو چلیں اب اس کہانی کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات مل گئی تو کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب ان کے اپنے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان شروع ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے ان کی قوم بھٹک گئی۔ انہوں نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اسی کی پوجا شروع کر دی۔ یہ کتنا بڑا دھچکا تھا! ابھی غلامی سے آزادی ملی اور فوراً ہی اتنی بڑی روحانی غلطی کر بیٹھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آزادی مل جانا ہی سب کچھ نہیں، بلکہ اصل امتحان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے قرآن کا بیان بنی اسرائیل کی کہانی سے نکل کر ایک بہت ہی گہرے اور عالمگیر موضوع کی طرف جاتا ہے، ایک ایسا موضوع جس کا تعلق کسی ایک قوم سے نہیں بلکہ ہم سب سے ہے، پوری انسانیت سے۔ یہ تصور ہے میثاق الست کا، یعنی ایک ایسا ازلی عہد، ایک ایسا وعدہ جو ہم سب کی روحوں نے اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے اپنے اللہ سے کیا تھا۔ اسی وعدے میں وہ گواہی ہے جب سب نے مل کر اپنے رب کو پہچانا اور مانا تھا۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے پوچھا، الستُ بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے جو ہر انسان کی روح میں بسا دی گئی ہے۔ اور اس سوال کے جواب میں تمام روحوں نے مل کر کہا، بلا شہدنا، یعنی کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ یہی وہ اجتماعی اقرار ہے، یہی وہ وعدہ ہے جو ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اچھا، تو 9ویں پارے کے بالکل آخر میں ہمیں اگلی سورت یعنی سورۃ الانفال کا تعارف ملتا ہے۔ الانفال کا مطلب کیا ہے؟
اس کا لفظی مطلب ہے مال غنیمت، یعنی وہ مال جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ میں جیتے گئے اس مال کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ صورت اسی اہم سوال سے شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے انصاف، اجتماعیت اور ایمان سے جڑے کئی اہم اصولوں پر بات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مادی چیزوں کی ہماری زندگی میں اصل اہمیت کیا ہونی چاہیے۔